اب اللہ کے نبی نے حدیث میں آتا ہے وضو فرمایا ایک دفعہ اور اپنی زوجہ کو بوسہ دیا اور اس کے بعد نماز پڑھنے گئے۔ یہ ایک دفعہ کا واقعہ ہے کہ اللہ کے نبی نے امت کو ایک مسئلہ سمجھا دیا کہ اگر کوئی وضو کی حالت میں بیوی کو بوسہ دے دے تو اس کا وضو نہیں ٹوٹتا۔ اگر طاقتور اور برداشت والا آدمی ہے، کچھ خروج نہ ہوا تو تب اس کے لیے مسئلہ ہے، تو وہ بوسہ دینے سے مطلق وضو نہیں ٹوٹتا۔ اب دیکھیں یہ ایک دفعہ کی بات ہے، لیکن سنت کیا ہے؟ وضو کر کے آپ مسجد میں جائیں۔ تو جو حدیث کرنے والا ہوگا، اپنے آپ کو اہل حدیث کہے گا، وہ وضو کے بعد کیا کرے گا؟ بیوی کو پہلے ڈھونڈے گا کہ بھائی جب تک حدیث پہ عمل نہیں ہوگا تو اس کی تو نماز کامل نہیں ہوگی نا، کیونکہ حدیث میں آ گیا ہے۔ لیکن جو سنت والا ہوگا، جو اہل سنت ہوگا، وہ کہے گا کہ بھائی ایک ہوتی ہے نبی کی عادت، ایک خلاف عادت ایک کام کبھی جواز کے لیے کیا تو وہ واجب نہیں ہوتا، وہ ضروری نہیں ہوتا، وہ سنت نہیں ہوتا۔ چنانچہ اہل سنت ہوگا وہ وضو کرے گا اور سیدھا مسجد میں جائے گا۔ وہ کہے گا نہیں بھائی مسجد میں جانا ہے نماز، لیکن جو کہے گا نہیں حدیث پہ میں نے، وہ پہلے بیگم کو ڈھونڈے گا، سسرال بھی گئی ہوگی تو وہ وہاں جائے گا، کیونکہ نماز پوری نہیں ہوگی، کامل نہیں ہوگی، اس نے وضو کرنا ہے، پہلے بوسہ دینا ہے، اس کے بعد نماز کے لیے جانا ہے۔ تو بھائی یہ بات یاد رکھیں، کچھ چیزیں جو ہوتی ہیں وہ اللہ معاف کرے، اللہ کے نبی نے ایک جواز کے لیے جو ہے نا وہ دکھایا ہوتا ہے، اور ہم اس کو کچھ اور۔ اسی لیے تو میں کہتا ہوں حدیث سے، قرآن و سنت سے ہر چیز لینا وہ ہر ایک بندے کا کام نہیں ہے، یہ فقہا کا کام ہوا کرتا ہے کہ کس موقع پہ کون سا کام سنت ہے، کون سا کام سنت نہیں ہے، کون سا کام واجب کے درجے میں، کون سا کام مستحب درجے میں ہے۔